کنفیوز کرنا یہ کام کوئی شجاعت سے سیکھے، وہ جو خود پل میں تولا اور پل میں ماشا ہو۔ ایسے لوگ دوسروں کو بھی بڑے فن سے کنفیوز کر دیتے ہیں۔ ہم جب اسلام آباد ریلوے اسٹیشن پر اترے تو شجاعت کی کنفیوژن مشین آن ہو گئی۔ مرزا صاحب نے کہا بس کے بجائے جیپ میں چلنا زیادہ محفوظ رہے گا۔ ہم نے کہا نہیں بھائی، بس ہی ٹھیک ہے، جیپ پر پیسے کیوں ضائع کریں۔ کلیم نے بھی ہماری ہاں میں ہاں ملائی۔ مرزا نے کندھے اچکا کر کہا پیسے بچا لو گے، جان چلے جائے گی۔ لیکن ہم اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے اور کشمیر کی بس پکڑ دی۔ شروع میں تو سب مزے کا تھا، لیکن جیسے ہی گہری کھایاں آئیں کلیم کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے چیخا ڈرائیور کو کہو اتنا کنارے سے نہ چلائے، کہیں ہم دریا میں نہ گر جائیں۔ مرزا ہنسا چلو دریا کی سیر بھی ہو جائے گی۔ ہم نے کہا ہاں، بس فرق اتنا ہوگا کہ ہم کشمیر نہیں بلکہ 70 براج سے سیدھا بحر عرب میں گریں گے۔ مرزا بولا تو اچھا ہے نا، واپسی کا ٹکٹ بچ جائے گا۔ کلیم بیچارہ راستے بھر چکھتا رہا، ہم ہنستے رہے۔ بالآخر ہم کیل کے مقام پر پہنچے جہاں سے ہمیں ایک ڈولی میں دریا کے اوپر سے جانا تھا۔ دل حلق میں آ گیا۔ کلیم نے تو صاف انکار کر دیا، مگر مرزا نے نعرہ لگایا کشمیر ہے شہید ہونے کی جگہ بھائیوں، آنکھیں بند کرو اور چڑھ جاؤ۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم سب ڈولی میں سوار ہو گئے۔ سینکڑوں فٹ نیچے دریا اور پھر دوسری طرف ہلنگ کیل۔ وہ لمحہ ایسا لگتا تھا جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ سبزہ رنگ برنگی گھر، بادلوں کے جھرمٹ، پہاڑوں کی بلندیاں، ہمارا سانس جیسے تھم سا گیا۔ لیکن اچانک لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہوگا تمام سیاح علاقہ فوراً خالی کریں، بھارتی گولہ باری کا امکان ہے۔ کلیم سہم گیا، اتنی مشکل سے پہنچے ہیں واپس چلے جائیں۔ مرزا نے کہا یہ صرف خدشہ ہے، کیوں نہ چھپ کر رک جائیں۔ دل مرزا کی بات ماننا چاہ رہا تھا، دماغ اعلان کو۔ آخر ہم ایک خالی اسکول میں جا چکے، کمرہ اندھیرا، مکڑیوں کے جالے اور باہر گولہ باری۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، ہم سب کرسیوں کے نیچے گھس گئے، کانوں پر ہاتھ رکھے کلمے کبر کر رہے تھے۔ جب ہم باہر نکلے تو اچانک ایک سرچ لائٹ ہم پر پڑی۔ آواز آئی جہاں ہو وہیں رک جاؤ اور ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ یہ فوجی تھے اور وہ ہمیں پکڑ کر اپنے کیمپ لے گئے۔ ایک افسر نے پوچھا جب علاقہ خالی کرا لیا گیا تھا تو تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ ہم نے کہا سر ہم راستہ بھٹک گئے تھے۔ لیکن شجاعت نے جوش میں کہا سر ہم دشمن کے جہاز گرانے، جہاد کرنے، شہادت پانے آئے ہیں۔ ایک فوجی افسر دور سے ہمیں گور رہا تھا، اس نے گہری سانس لی اور بولا بیٹا تمہارا جذبہ قابل قدر ہے، لیکن ہر کسی کو اپنے میدان میں لڑنا ہوتا ہے۔ ابھی تمہیں علم حاصل کرنا ہے تاکہ دشمن کو ٹیکنالوجی میں شکست دے سکو۔ اب دیکھو ہم نے دشمن کے کئی ڈرونز تو تباہ کر دیے، مگر اپنے ڈرونز ان کی سرحد میں داخل نہیں کر پا رہے۔ اگر کوئی مؤثر ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہوتی تو ہم ایسا ضرور کر پاتے۔ اسی علم میں شجاعت نے اپنی پوری عقل سمیٹ کر کہا سر آپ دشمن کے ڈرونز کو اپنے ڈرونز کے ساتھ چپکا کر کیوں نہیں بھیجتے تھے؟ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر اچانک پورے کیبن میں کہہ کا گونج اٹھا۔ ایک فوجی افسر نے ہنستے ہوئے بولا بیٹا یہ کاغذ کے کھلونے نہیں تھے، ان پر اسٹیکر چپکا دیں۔ پھر وہ سنبھل کر بولا بہرحال آج تم لوگ یہیں ٹھہرو، کل جب حالات بہتر ہوں گے تو ہم تمہیں واپس روانہ کر دیں گے۔ وہ رات ہم نے بڑی مشکل سے گزاری، ہمیں اندازہ ہوا کہ مارچ پر کھڑے فوجی بھائی کتنی قربانی دیتے ہیں۔ اگلی صبح ہمیں واپسی کا کہا گیا، شجاعت کو الگ بلا لیا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تحریک کیا ہوا کاغذ تھا۔ اس نے کہا یہ وارننگ لیٹر ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے، آئندہ حکم نہ مانا تو ہمیں جیل ہوگی۔ ہم ریل میں بیٹھے واپس جا رہے تھے، سب سو رہے تھے، میں جاگ رہا تھا۔ شجاعت کا کاغذ اس کی جیب سے گر گیا، میں نے اٹھایا اور پڑھتے ہی چونک گیا۔ یہ وارننگ نہیں بلکہ خصوصی ستائش نامہ تھا۔ اس پر لکھا تھا آپ کے مشورے سے ہم نے دشمن کے قبضے کے ڈرونز کی مائکرو چپ اپنے ڈرونز میں لگا کر دشمن ملک بھیجی، اور اس طرح ہم نے ان کا دفاعی نظام کنفیوز کر دیا اور ہمارا ڈرونز نے ان کی کئی اہم اہداف تباہ کر دیے۔ پاکستانی فوج اور حکومت پاکستان آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ میں نے خط واپس اس کی جیب میں رکھ دیا۔ وہ واقعی ایک ہیرو تھا، ایک گمنام ہیرو جو کنفیوز کرنے کا اتنا ماہر تھا کہ اس نے دشمن کے دفاعی نظام کو بھی کنفیوز کر دیا تھا۔